ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और जहां आपसे हम बात कर रहे थे, अब हकीम साहब से ही पूछते हैं कि एलर्जी के बारे में बात होगी स्किन के। लेकिन हकीम साहब, नाखून के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों के नाखून में ये प्रॉब्लम होती है कि नाखून बिल्कुल स्किन की तरह पतले हो जाते हैं, सेंटर से टूट जाता है नाखून, या कलर चेंज हो जाता है नाखून का, या फंगस, फिर आप बोलेंगे एक साथ इतने सवाल करो, लेकिन फंगस भी बहुत ज्यादा चीजों से लग जाता है। तो वो क्या होता है कि पूरे 10 नाखून में फंगस नहीं है, एक दो बीच में नाखून होते हैं जिनमें फंगस लग जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है इसका? सबसे पहले तो ये कि अगर किसी का नाखून उसकी स्किन के साथ बिल्कुल चिपक गया है जी, और नाखून गायब हो गया, सिर्फ अलामत रहेगी कि नाखून था, सही 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 तो उसको चाहिए कि वो अपने कैल्शियम का टेस्ट कराए। सही दूसरी बात ये है कि 2 उबले हुए देसी अंडे की सफ़ेदी सही और 1 कप दूध, सही ये रोज़ाना कम से कम 3 महीने तक, सही कम से कम, सही ठीक है ना। और जो भी उसकी खुराक ऐसी जिससे उसको कैल्शियम मिले, सही, वो उसको इस्तेमाल करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला। दूसरा ये कि जो नाखून का कलर चेंज हो जाता है, जी, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन अगर 1 या 2 नाखून हैं, अब ये देखना है कि हो सकता है कि किसी का नाखून बड़ा हुआ हो, सही किसी चीज़ से टकराया हो, अब वो नाखून हो गया डैमेज। सही सही अब डैमेज होने के बाद क्या हुआ कि जनाब वो आधा हिस्सा उसका ऊपर हो गया, सही आधा नीचे। अच्छा, अब वो पेन नहीं दे रहा, साउंड हालत में है, सही सिर्फ डैमेज हुआ है, सही तो हम भी लीस्ट बॉदर हो जाते हैं। सही, यही बात है। लेकिन थोड़े दिनों में उसकी वो जगह खुली हुई है, अब उसके अंदर मट्टी जा रही है, गंद जा रहा है, एयर पोल्यूटेड है, बिल्कुल कुछ भी चीज़ हो सकती है उसके अंदर। थोड़े दिनों में जनाब वो फिर अपना असर दिखाना शुरू करता है। पहले हल्का हल्का सा दर्द होता है, फिर उसके बाद जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिर यूं उंगली लेकर वो घूम रहे होते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा, उसमें ये करना है कि अगर तो वो नाखून टूट गया है तो उसको कोशिश करें कि जो अगला बड़ा हिस्सा था उसको काट लें, सही और जो बाकी मांदा है उसको ढक के रखें। सही उसको ढक के रखने के 2 तरीके हैं, सही, या तो आप पट्टी बांध लें, ठीक है, अगर आप पट्टी नहीं बांध सकते कोई बात नहीं, देसी मोम उसको लेके अब भर दें उसके अंदर, सही वो सही कुछ नहीं कहता, सही हील अप करेगा बल्कि उल्टा। सही अगर उसमें फंगस हो गया है, सोजिश हो गई है, सही, क्योंकि बहुत से लोग कई दिन खुला छोड़ देते हैं, तो फिर उसमें ये करना है कि नीम को कुचल के पत्तों को सही उसके रस को टपकाना है। अच्छा, अब उसका तरीक़ाकार क्या है? सही आपने नीम लिया, सही छोटी सी मार्बल की खरड़ मिल जाती है, उसके अंदर कूटा, सही कूटने के बाद मलमल का साफ कपड़ा लिया, उसमें डाल दिया। सही डालने के बाद उसकी पोटली बना के उसको दबाना है। जब वो दबाएंगे तो उसके अंदर से रस निकलेगा, वो रस टपकाना है उसके ऊपर। ठीक ठीक अब वो रस टपका कम से कम 2 से 3 कतरे टपकाने आपने रोजाना रात को सोते वक्त। सही टपका दिए, रात को सो गए, सुबह उठ के आपने धो लिया। धोने के बाद उसको देर कोशिश कीजिएगा कि बंद करके रखें, सही ये ज़रूरी है। सही, तो ये इंशाल्लाह ये ना सिर्फ हील अप होगा, अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो भी सेट हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद नाखून वो निकलेगा, ये तो तय है, सही जो बाकी मांदा है ना, सही, लेकिन वो निकलने के बाद फिर यहाँ से उसकी ग्रोथ होकर वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा, ठीक है। और हकीम साहब, जो नाखून जो है वो पतला होने का, वो भी अमल जो नया नाखून आएगा उससे बेहतर हो जाएगा, मतलब जो ब्रेक हो रहा था नाखून तो मैंने उससे फिर वो अंदर से ताल्लुक है ठीक उसका। ठीक मैंने ठीक, अर्ज किया आपसे जी कि उसको फिर जो की विटामिन D3 की, कैल्शियम की उसकी जो कमी है, सही। उस डेफिशिएंसी को पूरा करे ग़िज़ा से। मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि कुछ लोगों को दूध से कैल्शियम मिलता है आपको, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो नहीं इनटेक कर पाते कुछ इस तरीके से कैल्शियम को, तो कोई ऐसा सफूफ है ये कोई जिससे विटामिन उनको मिले या कैल्शियम उनको मिले? हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं मुझे है। थोड़ा सा ही बता दीजिए कि असल में प्रॉब्लम तो सच्चे मोती, सच्चे मोती, ठीक है, उसका खमीरा आता है, ठीक है, बेहतरीन कैल्शियम के लिए वो सही, उसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है, बहुत से लोगों को दूध से एलर्जी होती है, बिल्कुल बहुत से बिल्कुल, लोग नहीं लेते। अच्छा, कुछ लोगों को अंडे से होती है, वो कहते हैं जी हमें भक आती है, बू आती है, ठीक भले ठीक, वो बॉयल क्यों ना हो, सही, उनके लिए वो मरवरीद खमीरा उसका नाम है, जी जी, आराम से मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, किसी अच्छी कंपनी का लें, उसको इस्तेमाल करें थोड़े दिन, सही, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है हकीम साहब कि अगर मैं दूध पीता हूँ ना, किसी भी मतलब जैसे फ्लेवर्ड मिल्क ले लिया या कुछ भी, मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, कि माइंड सेट की बात होती है, लेकिन अगर आपको ऐसा है जी तो जी, उसको दूध को कोशिश करें कि छोटी इलायची 2 दाने लिए आपने, ठीक ठीक, उसको थोड़ा सा कूट लें ताकि उसके दाने फट जाएं, सही सही ठीक है। वो आपने दूध में डाला, मिसाल के तौर पर आपने 1 कप पीना है तो 1 इलायची बहुत है, सही और 1 गिलास पीना है तो 2 इलायची डालें, उसको आप बॉयल कर लें, सही। और फिर आपने फिर मोशन नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये चीज़ें होती है ना, दूसरों को भी फायदा पहुंचता है। अच्छा जी, आप जब
بہت زیادہ کھانستے ہیں یا ریشہ جب سینے پہ جمع ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ کھڑ کھڑ کی ایک آواز آتی ہے. اچھا وہ کھڑ کھڑ آپ کو سانس کے ساتھ بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے, تو اس چیز سے کیسے بچا جائے؟ ہاں, اس میں ایسا ہے کہ آپ سب سے پہلے سپستہ, ٹھیک ہے, سپستہ لے لیں, ٹھیک ہے, تقریباً آپ 10 گرام, صحیح ہے, اس کو آپ نے 1 گلاس پانی میں جوش دینا ہے, صحیح, چھان لیں, صحیح, روم ٹیمپریچر پہ ہو جائے, نیم گرم لے لیں جیسے دل کرے, رات کو سوتے وقت اس کو آپ نے آدھا پینا ہے, صحیح, اور آدھا آپ نے صبح نہار منہ پینا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹیم لینی ہے, اور انڈے کا تیل, ٹھیک ٹھیک, انڈے کا تیل ٹھیک ٹھیک, تھوڑا سا لے کے آپ نے ہاتھ میں ایسے کر لینا, اور اس کے رات کو سوتے وقت آپ کو مساج کرنا ہے. صحیح, بچہ بڑا کوئی بھی ہو, صحیح, دونوں کر سکتے ہیں, ٹھیک ٹھیک, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, اور جو میں نے آپ کو یہ جو شاندہ بتایا یہ سینے کی کھڑ کھڑ کے لیے آئیڈیل ہے. اسٹیم بہت ضروری ہے, بچہ چھوٹا ہے تو اس کو اسٹیم دلانے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح, جلا ولا نہ لے اپنے آپ کو. ویسے اسٹیم کی مشینیں بھی آتی ہیں, صحیح, اگر 5-6 سال کا ہے وہ لے سکتا ہے اس مشین سے تو وہ زیادہ اچھا ہے, ٹھیک نہیں ٹھیک. تو ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں دیں, بڑا ہے تو اسٹیم لے گا تو اس سے اس کو جلدی کیور ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز اور ہے کہ آج کل بچوں کے اندر کیونکہ 5 سال کے بعد بھی 5 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں تو چلیں آپ چھوٹے بچوں کو نہیں, لیکن 5 سال کے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پاؤں میں زیادہ تکلیف ہو, ٹانگ میں تکلیف ہو تو پولیو کا خطرہ رہتا ہے کہ پولیو نہ ہو جائے. تو آج کل بچوں میں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے کہ بچوں کے ٹانگ میں اگر درد ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ اکڑ گئی ہے ٹانگ, سردیاں ہیں یا زیادہ چلنے کی وجہ سے گروئنگ ایج ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے بچوں کو, یا ایسے جو 10 کے اندر کے بچے ہیں, 10 سال کے اندر, ان لوگوں کو کوئی ایسا معجون بتا دیں, سفو بتا دیں کہ وہ اپنے بچوں کو اگر والدہ یا والد کھلائیں تو ان کی ٹانگوں کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے, کیونکہ بچے واقعی میں ٹکتے تو نہیں ہیں. اگر پیر اکڑ گیا ہے جی جی, کسی وجہ سے, اس کو چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی جی ہے, جی, میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, جی جی, اس سے انہوں نے ٹکور کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹیسو کے پھول ٹیسو کے پھول 25 گرام, ٹھیک ہے, اجوائن دیسی 5 گرام, ٹھیک ہے, مکو دانہ 5 گرام, صحیح, اور لاہوری نمک 100 گرام. صحیح, اس کو تقریباً انہوں نے 1.5 جگ پانی میں ابال لینا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ برن ہو جائے, یعنی اس میں جوش آ جائے صحیح طریقے سے, صحیح, تو اس کو آپ چھان لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیسو کے پھول میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمک گھل جائے گا اس کے اندر, صحیح, وہ چھان لیا آپ نے, اس کو ٹب میں پانی کو پلٹ لیا, صحیح, بچے کو پٹری پہ بٹھا لیں, واش روم میں, باہر کم روم میں بھی کر سکتے ہیں اس کو. اب آپ کا 2 طریقے ہیں, بچہ اگر چھوٹا ہے تو تولیہ کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے, اس کو آپ نے لیا, ایک تولیہ کا ٹکڑا رکھنا ہے سہتا ہوا, زیادہ گرم نہیں صحیح, اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں. صحیح, اس کے بچے کی مثال کے طور پہ یہاں رکھا, صحیح, جب دیکھا کہ 1 آدھ منٹ ہو گیا, 30 سیکنڈ ہو گئے, ٹھنڈا ہو گیا, تو وہ ہٹا کے دوسرا رکھ دیں. صحیح, یہ اس کی ٹکور کرنی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, دوسرے طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کے پیر کو اتنا سہتا ہوا پانی کو بچہ برداشت کر لے, ٹب میں ڈلوا دیا, اس کے بعد آپ نے اسے مگے سے پانی ڈالتے رہنا, نتھارتے رہنا اس کو. زبردست, تیسرے طریقے کار, اگر خدا نخواستہ ہاتھ وات ہے کہ ہاتھ کی جگہ ایسی ہو گئی کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی یا پل ہو گیا یا درد ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی جو میں نے آپ کو بتایا تولیے کا, اس سے آپ نے کر لینا ہے. صحیح, اس سے یہ کہ اس کا اگر پٹھا کوئی پل ہو گیا ہے صحیح, یا اس میں تھوڑی سی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اینٹ جاتا ہے, ہم اس کو ایٹھن کہتے ہیں, صحیح, بالکل بکا کبھی صحیح ہے, تو وہ نارملائز ہو جائے گا. اچھا, اب آپ آ جائیں اگلے اسٹیپ پہ, کھانے کے لیے. صحیح, کھانے کے لیے بچے کو پرندے کی یخنی, صحیح, یہ بہت ضروری ہے. اگر نہیں ملتا کوئی بات نہیں, صحیح, بکرے کے پائے, صحیح, اس کو آپ نے مثال کے طور پہ آپ اس میں پانی 1 جگ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال ہے, صحیح, یا 1 گلاس ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ڈیوڑا کر لیں, یعنی 1.5 سے ملٹیپلائی کر لیں. صحیح, 1 گلاس ڈالتے ہیں تو 1.5 گلاس کر دیجئے, ٹھیک ہے, 1 جگ ڈالتے ہیں تو 1.5 جگ کر دیجئے. صحیح, اس کے بعد اس کو ابالیں آپ, ٹھیک جو ہے, طریقہ کار ہے یخنی بنانے کا, صحیح, بچے کو یخنی پلائیں آپ. زبردست, اچھا, یہ اس کے تمام جسم کی ہڈیوں کو جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے. زبردست, زبردست. بڑے بھی پی سکتے ہیں, گھر کے سارے افراد پئیں, میں تو کہوں گا. میں ایک چیز اور پوچھ رہا ہوں حکیم صاحب, کہ نئے نئے بچے جو جم جا رہے ہوتے ہیں, لڑکے خاص طور پہ ٹین ایجرز میں آج کل بڑا جمنگ کا ہے کہ ڈولے شولے بنانے ان کو, تو اسٹارٹنگ ڈیز میں نا جو جمنگ والے ہوتے ہیں آپ کا, ایون دو آپ کے کوچ بھی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یہ سویٹ پینز ہوتا ہے, حالانکہ پین بہت سویر والے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سویٹ پینز ہوتا ہے, اگر یہ پینز نہیں ہوں گے تو آپ گین نہیں کر سکو گے. تو جو ٹھکور آپ نے بتائی ہے, کیا یہ بڑے بھی کر سکتے ہیں یا صرف یہ بچوں کے لیے؟ بڑے کر سکتے ہیں, باڈی بلڈنگ والے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک احتیاط انہوں نے کرنی ہے. جی جی, کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو جمنگ کر رہے ہوتے ہیں, جی جی, وہ آسودہ حال زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل,
ان کے پاس چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, وہ جمنگ کر کے آئے, انہوں نے جب شاور واور لیا, اے سی چلایا, بیٹھ گئے. صحیح 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 اگر ان کو اس قسم کا پین ہو رہا ہے, یہ تقریباً 5 سے 7 دن رہتا ہے, صحیح پٹھے کھلتے ہیں یہ, صحیح صحیح ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جگہ کرتے ہیں اور پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جس کو آپ کٹ کہنے بنانے وغیرہ صحیح وغیرہ. صحیح صحیح. تو یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے گولیٹیسو والا, یہ استعمال کر سکتے ہیں, سر چھوڑ کے باقی وہ اپنے جسم پہ اس کو ڈال سکتے ہیں. صحیح اس کوانٹٹی کو تقریباً تگنا کر لیں صحیح اور اس کو تقریباً 4 جگ پانی میں ابالیں, صحیح اور جب وہ 3 جگ رہ جائے, صحیح صحیح ہے, اس کو چھان لیں, اور چھاننے کے بعد پھر اس میں باقی پانی اور مکس کر لیں گرم ہی, صحیح اور اس سے نہائیں. صحیح لیکن آپ نے اتنے حصے میں سے نہانا ہے, سر کے اوپر نہیں ڈالنا ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ویسے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سہتا ہوا سیکتا ہوا نکل جائے, وہ ٹھیک ہے. صحیح تولیہ والا کام اس پہ ہو نہیں سکتا. یہ آپ نے کرنے کے بعد جسم کو باتھ روم میں ہی خشک کرنا ہے تولیہ سے, اور اس کے بعد آپ نے اسکن فٹ آج کل تو مل جاتی ہیں, ٹائٹس پہ مل جاتی ہیں اور اپنا ٹی شرٹس پہ مل جاتی ہیں, وہ پہننا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ اپنا جینس پہن کے جو بھی شرٹ پہن کے آ کے, لیکن پنکھے میں یا ہوا میں نہیں بیٹھنا ہے. صحیح صحیح صحیح. کم از کم آدھے گھنٹے تک. صحیح. اور نہ پنکھے میں سونا ہے. صحیح. ایسی تو بہت دور کی بات ہے. صحیح. تو یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کو ریلیف ملے گا, جو مسکولر پین ہے وہ کافی حد تک آپ کا جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے گا. زبردست حکیم صاحب. 2 چیزیں اور پوچھوں گا اسی سے ریلیٹڈ, کہ پیٹ کی جو نیچے حصہ ہے جہاں پہ بیلی بٹن یا ناف بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر جو فیٹ جمع ہو جاتا ہے, اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اوپر والا ایریا تو بڑا کلیئر ہوتا ہے لیکن نیچے فیٹ جم جاتا ہے, اور اس کو بیلی فیٹ کو ہی کہتے ہیں کہ نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل سے جاتا ہے یہ فیٹ. تو اس کے لیے کوئی ٹوٹکا وغیرہ بتا دیں, کوئی ایسی ایپ. یہ ٹونے ٹوٹکے کا کام نہیں ہے. صحیح. اور اس کو نکلوانا بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں. صحیح. بالکل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مطلب کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نکلوانے کے بعد آدمی خود ہی نکل جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اس کے لیے سب سے بہترین کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بالکل بالکل. اپنی لائف سے اس قسم کے تمام افراد چاول کو اور چینی کو نکال دیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کسی قسم کا میٹھا نہیں کھائیں گے وہ. صحیح. کسی بھی قسم کا. صحیح. چاول نہیں کھائیں گے وہ. صحیح. بادی چیزیں, صحیح. دال ماش, دال چنا, اروی, بھنڈی, ٹھیک ہے نا, اس قسم کی, اور پھول گوبھی. صحیح. بند گوبھی کھا سکتے ہیں, پھول گوبھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. آلو, ٹھیک ہے, اس قسم کی کوئی چیز انہوں نے نہیں کھانی ہے. خالی پیٹ پیدل چلنا ہے. تیل صرف سرسوں کا استعمال کریں گے. صحیح. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ باقی آئل ہو سکتا ہے مکسنگ ہو. اگر وہ آلیو یوز کر رہے ہیں تو آلیو میں ایکسٹرا ورجن یوز کریں گے. ٹھیک ہے. پومس بھی نہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. خالی پیٹ انہوں نے آدھا گھنٹہ کم از کم صبح واک کرنی ہے اور آدھا گھنٹہ رات کو واک کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنے سننے میں تو بڑا آسان لگ رہا ہے, کرنے میں مشکل, لیکن دانتوں سے پسینہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, پورا ہے نا. لیکن بھائی یہ جو بھی شخص کرے گا صحیح, تو انشاءاللہ دعائیں دے گا. تو اس وقت وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سیگمنٹ جس میں ہم کہتے ہیں کہ روحانیت سے جڑے کچھ سوالات ہم حکیم صاحب سے کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت.